والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز دینی بھائی، اس وقت کوئی دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ایک خاص قسم کی شرمندگی طاری ہے. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اسے ہر قسم کے مختلف خطرات اور سنگین حالات کا سامنا ہے، اور مسلمانوں کی یہ حالت صرف انہی ممالک میں نہیں ہے جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہے، جہاں پر مسلمان تھوڑے ہیں، بلکہ ان تمام تر ملکوں میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے جہاں تمام تر جگہوں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، تمام تر مسلمانوں کی حکمرانی ہے. وہاں پر بھی مسلمانوں کی زندگی سے امن و سکون رخصت ہو چکا ہے اور خوف و اضطراب کی زبردست لہریں اٹھ رہی ہیں. اور آج کا مسلمان ذہنی طور پر بہت زیادہ اور سخت پریشان ہے کہ ایسے حالات میں کیا کرے، ان حالات اور مشکلات کا حل کہاں تلاش کرے. آج کا مسلمان اپنے حالات کو دور کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کبھی ملک کی سیاسی پارٹیوں سے امیدیں قائم کرتا ہے، تو کبھی اس کی نگاہیں سیاسی قائدین اور سیاسی لیڈران کی طرف اٹھتی ہے، تو کبھی اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے تاکہ مسلمان اپنا روشن مستقبل تعمیر کر سکے، تاکہ مسلمان اپنا برائٹ فیوچر بنا سکے. مسلمان اپنے حالات کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے کا اور ہر ممکن چیز کا سہارا لیتا ہے، اور ان حالات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ان حالات سے نکل جاتا ہے. ان حالات کو دور کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے بہت سارے عمل بھی بتائے ہیں کہ اسلام کے بعد اور ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہو، صدقہ کرو، بہت سارے عمل بتائے ہیں. لیکن کیا ہم نے ان حالات کے اسباب کی طرف دیکھا؟ کیا کبھی ہم ان حالات کس وجہ سے آئے اس اسباب کی طرف غور کیا کہ کس چیز کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ میرے بھائی، سب سے پہلے ہمیں ذہن کے اندر اس تحقیق کا استحضار کر لینا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ واقعات اور اچھے اور برے حالات پیش آتے ہیں وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے پیش آتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے فیصلے کی طرف سے پیش آتے ہیں. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا انسان اور اسلام مومن کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس تحقیق کا استحضار کر لینے کے بعد کہ دنیا میں جو کچھ واقعات اور حالات پیش آتے ہیں وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے پیش آتے ہیں. تحقیق کا استحضار تو ہم نے دل میں کر لیا، لیکن اب دیکھیں ہم کہ اللہ رب العزت نے، اس خالق کائنات نے، اس کائنات کے بنانے والے نے ہمارے مشکلات کے اسباب کون سا اسباب بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے: وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبت اور تکلیفیں پہنچتی وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے پہنچتی ہے. اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی مشکلات اور پریشانیوں کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں سے جو ہمیں روبرو ہونا پڑتا ہے، وہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی بدولت کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے ہاتھوں کی بدولت ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہماری برائیوں اور ہمارے حالات کی مشکلات کا واحد وجہ ہے کہ ہمارا ہاتھ ہے. کہ آج ہم نے گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس کے بعد کہ ان حالات کے بعد کوئی اچھے دن آ جائے، سب کو یہ امید ہے، کسی کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے اندر نا امیدی کو بالکل بھی جگہ نہیں دی گئی ہے. کہ انشاءاللہ قریب ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، مسلمانوں کی تکلیف دور ہو جائے گی. قریب ایک وقت آتا ہے اور اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ رہا ہے کہ جب کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے موسیٰ ضرور آتا ہے، جب ضلالت و گمراہی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک نور ضرور آتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ضرور آتی ہے. انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا حال ہے، کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارے لیے پورے راستے ہموار ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے کہ ہم ان حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہے، ان ذمہ داری کو بھی سمجھیں. کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، غور سے سننا میرے بھائیوں، کسی دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہمارا ایمان نہیں ہے.
کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. لیکن آج ہم اسلام کے اعتبار سے عالمی اور اس دیش کے اندر دیکھیں کہ مسلمان کہاں پر سربلند ہے. مسلمان آج ہمیں پوری دنیا کے اندر مظلوم نظر آ رہا ہے. مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن بالکل جھوٹا نہیں ہے. قرآن کے ایک ذرہ برابر بھی جھوٹی بات نہیں ہے. لیکن آج ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارے ایمان کی نہ ہونے کی بدولت ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. یا جب ہم نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے صرف نام کے مسلمان رہ گئے تب جا کر ہمیں ہمارے دینوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج ہم حقیقی معنی میں مومن رہے ہی نہیں، بلکہ قرآن نے تو فرما دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم ہی سربلند رہو گے. لیکن آج مسلمان کسی جگہ میں سربلند نہیں ہے. کہ آج اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے آگے اس بات کے شرط بھی بیان کر دی ہے کہ ان تم مؤمنین کہ تم ہی اگر تم مومن ہو تو تم سربلند رہو. لیکن آج ہم صحیح معنوں میں مومن ہی نہیں. کبھی ابھی آپ حضرت کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی. اس مثال کو سمجھنے کے لیے، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے اس طور پر سمجھیے کہ جب کسان اور جب کاشتکار اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے جب اپنی کھیتی کے اندر کسی جگہ سے پانی لاتا ہے تو اس پانی کے اوپر ہر جگہ اسے درد نظر آتی ہے. جو کیاریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، جو پانی کے لیے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہر جگہ اسے سفید داغ اور سفید اسے کچرا نظر آتا ہے. لیکن جب پانی چلتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ تمام کچرا سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور اسے صاف شفاف پانی نظر آنے لگتا ہے. کیا یہ مثال ہندوستان کے اندر آج مسلمانوں کی یہی مثال ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ مغلوب نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان اپنے دین کی محنت کرتے رہیں گے، اپنے دین کو بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت قریب ایسا آئے گا کہ تمام کچرا جو آج غالب بن کے آ رہا ہے، غالب کے طور پر آ رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر جو بظاہر غلبہ نظر آ رہا ہے وہ تمام غلبہ سائڈ میں ہو جائے گا اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہی بیان فرمایا ہے کہ تمام کچرا سائڈ میں ہو جائے گا اور صاف شفاف پانی نظر آئے گا. یعنی مومن تمہیں صحیح معنوں میں نظر آئے گی، یعنی ایمان والوں کا غلبہ تمہیں نظر آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں دوسری سب سے اہم بات کہ جو قوم اپنے ماضی کی قوموں سے، غور سے سننا میرے بھائی اس بات کو، کہ جو قوم اپنی ماضی کی قوموں سے، اپنے ماضی کے حالات سے جو سبق حاصل کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے مستقبل کے لیے جاتی ہے تو اپنے مستقبل میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی. لیکن جو قوم اپنے ماضی کے واقعات سے، ماضی کے حالات سے کبھی بھی سبق حاصل نہیں کرتی، عبرت حاصل نہیں کرتی تو وہ دنیا میں ہر جگہ مار کھاتی. ہم اپنے ماضی کی راہوں کو دیکھیں کہ ماضی کی راہیں کون سی تھی، تب جا کر ہمیں یہ دین نصیب ہوا. کہ ہمارے ماضی کے آج ہمیں یہ سب سے بڑی ضرورت ہماری ہے کہ ہم اپنے ماضی کی راہوں کا پلٹ جائیں. کہ ماضی کی راہوں کا پلٹ جانے کا یہ وقت ہے. کہ اس بات کو سمجھیے ایک واقعے کے تحت کہ ترکستان کے اندر ایک مولانا جاتے ہیں تو ان کی ایک ملاقات ایک 94 سال کے نانبائی سے ہوتی ہے جو روٹیاں بنایا کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ چچا جان آپ نے وہ وقت اور وہ دور ضرور دیکھا ہوگا کہ جب مسلمانوں کے اوپر حالات تھے. اور میرے بھائیوں ترکی کے اندر بہت زیادہ خراب حالت تھے کہ مسلمانوں کے قرآن کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، اسلامی کتابوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، اسلامی مسجد کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، اسلام کے مدرسوں کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، مسلمانوں کی ہر چیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. یہاں تک کہ اسلام کی تعلیم و تعلق پر بھی پابندی لگا دی گئی. کہ اس کے بعد کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسے حالات کے اندر کیا کیا تھا تو فرماتے وہ کہتے ہیں جیسے حالات جب ہمارے سامنے آئے تو ہم نے صرف ایک کام کیا کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک پہاڑ تھا، اس کے ایک گار تھی، ہم اپنے بچوں کو اس گار کے اندر بیچ دیا کرتے تھے، ساتھ میں استاد اور معلم کو بھی بیچ دیا کرتے تھے. ان کا کھانا پانی وہیں پہ ہوتا تھا. ایک آدمی جاتا تھا، ان کو کھانا دے آتا تھا، پانی دے آتا تھا. وہ استاد صاحب ایک پرچی کے اوپر، ایک خط کے اوپر انہیں ایک چیز، اسلام کی کوئی بھی بڑی چیز لکھ کے دے دیتا تھا، ایمان کی کوئی بڑی چیز لکھ کر دے دیتے تھے. اور یہ پرچی جو ہوتی تھی وہ پورے محلے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر گھومتی تھی. یہ آج اس گھر میں ہے، کل دوسرے گھر میں جائے گی، اسی طرح پوری کے بعد کی طرح پورے محلے کے اندر اور پورے گاؤں کے اندر گھومتی تھی. اور تمام لوگوں نے جو استاد صاحب کی لکھی ہوئی بڑی بات تھی ایمان کی، اس طرح اسے محفوظ کر لیتے تھے. اور اس طرح انہوں نے اسلام کی ایک بہت بڑی بات محفوظ کر لی، ایک بہت بڑی چیز کو
اور انہوں نے دوسرا سب سے اہم کام یہ کیا کہ اس زمانے کے اندر ان کے ملک کے اندر ریل کا ایک نظام قائم تھا، تو استاد اور بچوں کے ایک منزل پاس بنوا لیتے تھے. بچے استاد کے ساتھ شہر کے اندر جاتے تھے، گھومنے کے بہانے جاتے تھے، جب تک پکڑے نہ جاتے تب تک گھومتے رہتے تھے، اور استاد صاحب ان کو وقت اور موقع محل سے ان کو تعلیم دیتے رہتے، اور جب پکڑے جاتے تو جیل میں چلے جاتے تھے، اور جب پکڑے نہ جاتے تب تک وہ اپنے دین کو سیکھتے رہتے تھے. استاد صاحب اپنے بچوں کو سکھاتے رہتے تھے. اس طرح انہوں نے اس دین کو محفوظ کیا. اور اس وقت کے حالات کے اندر سے ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت کا جو پریزیڈنٹ ہے ترکی کا طیب اردوغان، اس نے 1994 کے اندر اس کا ایک شعر ہے تو اس نے پڑھا تھا، قرآن اور اسلام کی محبت کے بارے میں جو شعر ہے اس نے پڑھا تھا، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اس کے اوپر جرمانے لگائے گئے تھے. لیکن اس نے جب یہی شعر 2013 کے اندر دہرایا تب وہ شعر کا پڑھنے والا اکیلا شخص نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ مزید 2 لاکھ لوگ اس شعر کو دہرانے والے تھے. کہ چند 19-20 سال کے اس قلیل عرصے کے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی، کہ انہوں نے تعلیم و تعلم اور تبلیغ کو مضبوطی سے پکڑا تھا، تب جا کر ان کے اندر اتنا بڑا انقلاب آیا. جب انہوں نے تعلیم و تعلم کو مضبوطی سے تھامے رکھا تب جا کر اتنے سارے لوگ ان کے لیے تیار ہوئے. آج بھی آپ ترکستان کے نیک لوگوں کے حالات دیکھ لیں کہ وہ ان سے پوچھے کہ تم لوگوں نے ایسے دور کے اندر کیا کیا ہے، تو ان لوگوں کا واحد جواب یہی ہوگا کہ ہم نے تعلیم و تعلم اور تبلیغ کو مضبوطی سے تھامے رکھا. آج ہم اس مدرسے کی چہار دیواری میں آ گئے ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم باہر جو عوام بیٹھی ہے، ہمارے پیاس کی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے اوپر آس لگائے بیٹھی ہوئی ہے، ہم ان کی پیاس کو بجھائیں. آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آج کوئی دوسرا کام یہ نہیں کرے گا، یہ کام ہم ہی کو کرنا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن کے اندر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عالم اسلام میں کیا ہے عربوں کے حوالے کی، لیکن جب سے سقوط بغداد ہوا اس کے بعد دیکھ لیجیے آپ تاریخ اٹھا کر کہ کوئی ایک بھی حکومت آپ کو عربوں کے اندر نہیں ملے گی، سب حکومتیں عربوں کے علاوہ کو ملی. کہ کب جا کر عربوں کے ہاتھ سے حکومتیں چھین لی گئی، کہ اللہ رب العزت نے جب عربوں کو دیکھا کہ عرب لوگ اس اسلام کے مشن سے، اس اسلام کی بات سے اب دین کو پیٹ پھیر رہے، جب انہوں نے اسلام کے مشن سے پیٹ دکھائی تب جا کر اللہ نے ان سے قیادت چھین لی. عرب سے حکومت چھین کر، عرب سے عالم اسلام کی قیادت چھین کر عرب کے علاقے کے اندر منتقل ہوئی. تب یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس مشن کو پورا کریں. اللہ رب العزت کا جو مشن ہے اس مشن کے اندر مکمل طور پر اترے، پورے کے پورے اترے. بس اسی کے تحت ہمارے جامعہ کے اندر بھی ہر ہفتے جماعت کا ایک نظام قائم ہے کہ جو لوگ یہاں پر جو طلبا سیکھتے ہیں، جو کچھ بھی چیزیں خود بیدار ہو، اور لوگوں کو بھی جو بیدار کرنے کی ضرورت ہے وہی تعلیم اور اسباق کے ذریعے لوگوں کو بھی بیدار کرے. بس اسی کے تحت ہمارے جامعہ میں ہر ہفتے 24 گھنٹے کے ایک جماعت کا نظام قائم ہے. تو تمام فضا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے نام پیش کرے اور جماعت میں جانے کی مکمل طور پر کوشش